ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله فهو في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yat yuvam bhuvam devaha swem shavatarne rataha anasvanta satkatir mamahe megava chaitishto ashro magona trivrishno agnadasavi sahastarir vaishvanaraha asto gunaha purusham deepyanti Pargya cha kolam chidam shurutan cha prakarmashya bahubhashita cha Danam yatha shakti kirtigyata cha Matraman pitraman charyavan purusho vedaha Prashasta dharmiki viditi yassa samasmagamaha Om shanno varuna shanno mitra shanno bhavat varyama शन्नो ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ओम शांति ओम शांति ओम शांति. जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज के माँ और बहनों, یہ جلسہ اب سے 2 سال پہلے منعقد کیا گیا تھا. آج اس جلسے کا یہ سمجھیے کہ قضا اور آج کفارے کا دن. اس جلسے کا قضا اور کفارہ ادا کیا جا رہا ہے اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت تقریر سنتے نہیں ہیں لوگ بلکہ تقریر کھاتے ہیں، اس لیے کہ 2 بجے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے. مگر آج میں یہ دیکھ کر بڑے آشچर्य اور تعجب میں پڑا ہوں کہ ابھی بھی الحمدللہ پوری مکمل ہوش و حواس کے ساتھ یہ مجمع بیٹھا ہے.
یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی اپنی شریعت اور قرآن و اسلام کے نام پر اگر کہیں پر لوگوں کو بلایا جائے خلوص الہیت کے ساتھ، اگر پوری رات کی نیند کی قربانی کی بات کی جائے تو یہ قوم کے اندر یہ جرأت ہے، ابھی یہ ضمیر ان کا زندہ ہے، وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں الحمدللہ۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، موسٹلی عموماً میری تقریر کے حالات حاضرہ کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، ضرورت بھی ہے اور بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک تقریر ہم نے کی تھی جماعت تبلیغ کے اوپر، جزیرۃ العرب کے ایک ملک جہاں پر حرفین شریفین موجود ہے، وہاں کے تعلق سے بات ہوئی تھی، تو کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے تتھ ہم نے سامنے رکھے تھے کہ مجھے ہائیر اتھارٹیز سے ایسا دباؤ بنایا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ بولیے کسی بھی ٹاپک پر بات پہ، جو بھی مسئلہ آپ نے ابھی سامنے رکھا، باتیں رکھی ہے وہ میں مانتا ہوں، لیکن ابھی اوپن نہیں ہے، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ اپنی اس تقریر کو چینل سے ریموو کرائیے۔ وہ میڈیا والے یہاں تقریر ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو فون کر کے بار بار کہا کہ بھائی صاحب ایسا کیجئے کہ اوپر سے پریشر مجھ پر ہے کہ آپ اس تقریر کو ریموو کیجئے، ایڈٹ کر کے کسی طریقے سے اس کو ختم کیجئے، تو وہ چیز سامنے آئی۔ بہت سوچ کر بولنا پڑتا ہے اور بولنے کی ضرورت بھی، لیکن آج آپ کے اس جلسے میں چاہتا ہوں I want to talk, I want to tell, I want to give speech about young girl and young boys۔ ہمارے جوان، مسلم نوجوان اور مسلم ہماری جوان بیٹیاں، اس کے تعلق سے بات کی جائے، عموماً اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا کیا مقام، آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، قرآن و شریعت کی روشنی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی قوم جس کی سربلندی اور جس کے باعزت ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں صاف صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے اور یوں کہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ہمارے مدارس کے بہت سارے طلبہ آپ کے اس پروگرام میں شریک، ہماری مائیں بہنیں بھی جانتی، مگر آج ہماری اس قوم کو کسی بھی حالات کا مقابلہ کرنے میں جو دقت اور دشواری سامنے آ رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اس قوم کی جو تقدیر، اس قوم کا جو مکھن ہے وہ بزدل ہے یا تو گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہا۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب کسی مومن کے دل میں بزدلی ہو تو ایمانی طاقت وہاں پر نہیں بچ سکتی۔ امیر شریعت مرحوم کا یہ کہنا بھی ہے، ان کے تقریر میں بار بار یہ بات دہراتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں، جہاں ایمان ہے وہاں بزدلی نہیں، جہاں بزدلی ہے وہاں ایمان نہیں۔ یہ قوم کھوکھلی ہو چکی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جوان طبقہ ہے، ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں جو ابھی 15 سے لے کر 20 سال کی جن کی عمر ہے یا 15 سے لے کر 25 سال کی عمر، یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ جو انسان اس میں بن جائے تو وہ بن گیا۔ 25 سال کے بعد if you try to hard work تو there is nothing، آپ کچھ بھی نہیں ہے،
اگر آپ نے 25 سال کی عمر کے بعد آپ نے محنت کی ہے کہ ہم کچھ بننا چاہتے ہیں, I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be MBBS, I want to complete my MD course. اگر آپ چاہیں گے کہ ماڈرن ایجوکیشن کو آپ حاصل کریں, یا آپ قرآن کریم کا حفظ کرنا چاہیں گے, آپ احادیث مبارکہ کو پڑھنا چاہیں گے, تو 25 سال کی عمر کے بعد, 20 سال کی عمر کے بعد آپ آسانی سے یہ ٹارگیٹ حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ قوم جو کمزور وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارا جو جوان طبقہ ہے, بہنیں بھی, عورتیں بھی, اور ہمارے نوجوان مسلم لڑکے, یہ دونوں اپنے ٹارگیٹ سے بھٹک گئے ہیں. ان کے پاس کوئی فیوچر پلاننگ نہیں. ہمارے جتنے بھی نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھ لیجیے, جو جہاں جس فیلڈ میں ہیں, پڑھ رہے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں, فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہو, کوئی پلاننگ نہیں. اور اگر کہیں پڑھا رہے ہیں کانوینٹ میں یا کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کوشش کر رہے ہیں, کیا بننا چاہتے ہو, کوئی مستقل اسٹرانگ پلاننگ نہیں ہے فیوچر میں, مستقبل میں, کہ ہم کو کرنا کیا ہے, ہم کو بننا کیا ہے. اگر آپ یہ چیز طے نہیں کرتے ہیں تو یقیناً آپ محنت کریں گے, آپ کی محنت کامیاب نہیں ہو سکتی. میں مثال دیتا ہوں, آپ کی باعزت قوم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جوڈائزم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, یہ دنیا کی وہ قوم تھی کہ اس سے زیادہ رسوا اور اس سے زیادہ غلامی کی زندگی آج تک کسی قوم نے نہیں کی. یہ وہ قوم ہے جس کو ہٹلر نے 6 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں دے کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. یہ وہ قوم ہے کہ 10 سال تک جرمنی اور اٹلی کے اندر غلامی کی تھی. اسلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لوگ کہ ہمیں اپنے علاقے سے, ہمیں اپنے گاؤں سے مت نکالیے, لیکن پھر بھی بھیک مانگ کر رہتے تھے. وہ قوم اچانک ایسی پلٹی ہے, ایسی پلٹ گئی. اس وقت رائٹ ناؤ ان انٹائر ورلڈ, پوری دنیا کے اندر سب سے مضبوط قوم اگر کوئی قوم مانی جاتی ہے تو وہ یہودی مانی جاتی ہے. یہ جتنے بھی دنگے فسادات جھگڑے ہوتے, آپ کا یہ بھارت, یہاں کے کچھ لیڈران جو ان کے طلبے آج بھی چاٹتے ہیں, وہ ان کی غلامی کرتے ہیں. تقریباً 75% سے زیادہ شیئر مارکیٹ میں ان کا حصہ ہوتا. کوئی بھی بڑی سے بڑی فیکٹری ہو, کون قابض ہے, یہودی قابض ہے. یہاں تک کہ ان دا اینڈ جب دجال آئے گا تو دجال کی پرورش کے لیے, اس کو بچانے کے لیے جو پیڑ لگائے جاتے ہیں, آج وہ یہودیوں کے قبضے میں, یہودی ان کے ساتھی بنے. سب سے زیادہ رسوا قوم, جبکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا, میرے نوجوان ساتھیوں مسلمانوں, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, یہ اسی قوم کے لیے ہے. تفسیر زیادہ جانتے ہیں آپ ہم سے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان کے ماتھے پر ذلت کی, رسوائی کی مہر لگا دی. اس کے باوجود بھی رائٹ ناؤ دا ینگ, رائٹ ناؤ دا موسٹ پاورفل community in the entire world, in the whole world, and you must to say about Judaism. آپ کو کہنا پڑے گا کہ اگر کوئی مضبوط کمیونٹی ہے, اگر کوئی مضبوط قوم اس وقت دنیاوی اعتبار سے طاقتور کوئی قوم ہے تو اس کا نام یہودی. جبکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو رسوا ہوں گے, قیامت تک ذلت ان کے ماتھے پہ, لیکن وہ قوم کیوں کامیاب ہو گئی. اور ہمارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْ, تم ہی سربلند رہو گے. In spite of that, and day by day we are getting down, we become helpless daily, کمزور ہوتے چلے جا رہے. کیا وجہ ہے, اس کا اینالائسس کرنا ہوگا. وہ قوم کیوں کامیاب ہوئی, آپ کیوں لوزر بنتے جا رہے ہیں, ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں, جوان بیٹیاں کہاں جا رہے ہیں. آپ کے اسی گڈا ڈسٹرکٹ میں, جھارکھنڈ کے اس بارڈر سائٹ ایریا میں, پورے گڈا ڈسٹرکٹ میں دیکھ لیجئے کم سے کم 50 مدرسے. ہم بھی ذمہ دار ہیں. 50 مدرسے بنین کے ہیں, بنات کے نہیں ہیں. عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 3-4 منظم ادارے ہیں, اس کے اوپر ہم لوگ محنت نہیں کرتے.
The equality should be equality between boys and girls. اللہ کے نبی کے زمانے میں جوانوں کی تربیت ہوتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جوان بیٹیوں کی بھی تربیت ہوتی تھی. آج ہم نشانہ باندھتے ہیں کہ RSS کی پلاننگ کہ وہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ شادی کرے گا, بچہ پیدا کرے گا, اس کو ڈیورس دے دے گا اور ان کی زندگی برباد ہو جائے گی. وہ ہماری بچی and they doesn't know and she doesn't know and about herself, وہ اپنے بارے میں نہیں جانتی کہ ہم کس پلاننگ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش تو کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں, ورنہ میرے نوجوان مسلم بھائی اور ہماری مسلم بہنوں, آپ کو اپنی زندگی میں, مستقبل میں, فیوچر میں ایک پلاننگ اور ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہوگا, ورنہ آپ لاکھ محنت کر لیں, کوشش کر لیں, میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں, آپ سکسیس نہیں ہو سکتے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ہماری ایک بیٹے نے آواز بلند کی تو پوری دنیا کے کان کھڑے ہو گئے. بڑے بڑے جرمن, اٹلی سے لوگوں نے آفر کرنا شروع کیا کہ تم آؤ ہمارے یہاں, تم کو فری تعلیم دیتے, تم کو اسکالرشپ دیتے ہیں, تم یہاں پر ہائر اسٹڈیز کرو. اس بیٹی نے ایک جوان مردی کا اظہار کیا اور ان باطلوں کے سامنے میں اللہ اکبر کی صداقت کا پرچہ بلند کیا تو پوری دنیا کی باطل طاقتوں نے ان کو سراخوں پر بٹھایا اور یہ کہا کہ you are great and you are superior, تم طاقتور ہو بیٹی, اور تم نے سماج کے اندر بتا دیا کہ صرف جوان, ہمارے جو ینگ بوائز ہیں وہ طاقتور نہیں ہوتے, ہماری سماج کی بیٹیاں بھی طاقتور بن سکتی. میرے نوجوان ساتھیوں, میرے نوجوان بہنوں, ہماری زندگی کہاں جا رہی, کدھر جا رہے ہم؟ سوشل میڈیا میں, فیس بک میں, واٹس ایپ پہ گروپ بنانے کے لیے پوچھے تو ایک 5 سال کا بچہ آپ کو گروپ بنا کر دے دے گا. اس بچے سے پوچھے کہ واٹس یور کلمہ, تمہارا کلمہ کیا ہے, نہیں جانتا. فیس بک پہ پیج بناؤ, پیسے کماتے ہیں لوگ, ہمارے نام پر بھی 3-4 وہ نام سے بنایا ہوا. ہم کو تو کل پتا چلا کہ فیس بک پیج سے بھی پیسے ملتے ہیں. اب بتائیے اس میں ہمارے نوجوان آگے, کون بنایا فیس بک؟ مارک زکربرگ, عجیب نام, وہ ہے فاؤنڈر آف دا فیس بک. فیس بک میں اس کا اکاؤنٹ نہیں. واٹس ایپ بنانے والے کون؟ واٹس ایپ بنانے والے کو وہ استعمال نہیں کرتے. ہم جو گیم کھیلتے ہیں, فری فائر, دا فائر, یہ گیم کھیلتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, PUBG گیم کھیلتے ہیں, بنانے والے کون؟ یہ یہودی. لیکن وہ خود اپنے بچوں کو گیم میں اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دیتے. ان کا بچہ 5 سال کا ہوتا ہے, اسکول جانا شروع کرتا. کیسے تبدیلی آئی, ریزن کیا, وجہ کیا؟ ہم اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے, ہم لاکھ پروٹیسٹ کانفرنس کرتے رہیں, چیختے رہ جائیں, چلاتے رہ جائیں, ہم تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک ہی طاقت ہے باطل سے مقابلے کا, وہ ایجوکیشن, نالج, تعلیم. آپ کسی چیز سے نہیں جیت سکتے, آپ پروٹیسٹ کر کے نہیں جیت سکتے. یہ ہر دھرم ہے, یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں موت ہو جائے, سڑکوں پر گالیاں چلا کر مار دیں گے, لیکن آپ کی باتوں کو, آپ کے اس پروٹیسٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. 300 کچھ دنوں تک پروٹیسٹ چلتا رہا لیکن کامیاب نہیں ہوئے وہ لوگ. یہ نہیں سنتے, یہ ہر دھرم ہے, ان کو جوڈیشری کے ذریعے سے چیٹ کیا جا سکتا, اپنے نالج کے ذریعے سے ان کو زیر کیا جا سکتا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہمارے نوجوان ساتھیوں, تعلیم کے دامن کو اپناؤ, اپنے اندر مستقبل میں ایک فیوچر ٹارگیٹ سیٹ کیجئے, اس کے اوپر پھر محنت کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اگلے 30 سال میں اگر ہماری اس دھرتی کے اندر تبدیلی آپ کو نظر نہ آئے تو 30 سال کے بعد اگر میری زندگی رہے گی تو میرے گریبان پکڑ کر بولیے گا کہ عبداللہ سالم صاحب آپ نے جھوٹ بولا تھا. آپ نے دیکھا کہ یہودی کامیاب ہوئے, صرف ایجوکیشن کا راستہ اپنایا, تعلیم کا راستہ اپنایا, اپنی مذہبی کتابوں کو دوبارہ پلٹ کر پڑھنے کی کوشش کی. تو آج یہودی قوم چاہے اقوام متحدہ کی کرسی پر ہو, چاہے وہ شیئر مارکیٹ میں ہو, چاہے وہ کاسمیٹک کی دکان ہو, چاہے وہ ڈرنک الکوہل ہو, کسی بھی
प्रोडक्ट और कंपनीज की दुनिया हो, जाकर देखिए आप उनके वर्क को उलट कर देखिए, सबसे ज्यादा भारी तादाद में अगर कोई एम्प्लॉइज, अगर कोई फाउंडर होगा तो वो ये यहूदी होगा। उन्होंने तालीम के रास्ते को अपनाया है। अगर हमने अपनी कौम के बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाया तो हमें जानवरों के नाम पर मारते रहेंगे ये लोग। अगर हमने अपने जवान बेटियों को, अगर हमने अपनी कौम की छोटी छोटी बच्चियों को अपने कुरान की तालीम, पर्दे की तालीम और अपनी शरीयत के बारे में नहीं बताया, उनके मूलभूत अधिकार के बारे में नहीं बताया, तो आज हमारी बेटियों को आरएसएस के नौजवान पैसों के लोग देकर उनसे शादियां करेंगे, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देंगे। There is nothing and to raise your voice against the communalism। हम तशद्दुद का मुकाबला सिर्फ एजुकेशन से और तालीम से कर सकते हैं, और ये नौजवान तबका कर सकता, ये कौम का मक्खन कर सकता। आपको अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में वन उम्रिही फीमा अफना, के जवानी अपनी उम्र कहां बना करके आए, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं वन शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए। मोबाइल के मैसेज में या फिल्में देखकर दो सवाल कायम किए। एक सवाल तो ये कायम किया वन उम्रिही फीमा अफना, बात खत्म थी कि जवानी उम्र कहां पर बिताकर आए। कल क़यामत में सवाल किए जाएंगे। एक सवाल कायम किया वन उम्रिही फीमा अफना, कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी कहां बिताकर, कहां खर्च करके आए। बात खत्म। लेकिन नहीं, मेरे नौजवान साथी अलग से पर्टिकुलर अलग से एक और बेस कायम किया, एक और सवाल लाए। क्या? वन शबाबी, जवानी 14 साल से लेकर 50 साल जवान होते हमारे, खून में गर्मी होती। वन शबाबी फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुराना कर कर आए। कहां पुराने क्या? झूठ बोलने में, शराब पीने में, गाना सुनने में, सलमान खान के ट्रेलर देखने में, आमिर खान की कॉपी करने में, या इंडियन आइडल के वो जो हर हफ्ते उनके जो एपिसोड रिलीज होते वो देखने में, तुम्हारे सामने में कुरान के हुक्म के खिलाफ जजमेंट दिए गए, तुम्हारे सामने मस्जिदें तोड़ी गई, आवाज बुलंद की थी कि नहीं की थी। वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहां पुरानी करके आए। क्या जवाब दोगे मेरे जवानों, मेरे साथियों? ये जलसा सिर्फ जलसा करने से, यहां आकर सुनकर चले जाने से कामयाब नहीं होगा। जलसे से जो पैगाम दिए जाएं, कुरान और शरीयत की जो बात बताई जाए, 100% उस पर अमल करने की आवश्यकता है, जरूरत है। आपका ये इलाका बहुत कामयाब माना जाता है, इस माने करके यहाँ पर पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी तादाद में। लेकिन मेरे नौजवानों, बड़ी तादाद से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ी तादाद की बुखारा, समरकंद, अंदलुस, स्पेन के अंदर, लेकिन वो सारी की सारी कौम तबाह कर दी गई, मुस्लिम कौम। क्यों? हमारे जवान भटक गए थे रास्ते से, जैसे आज हम भटक रहे, हमारे नौजवान भटक रहे, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखिए। अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम चिदम शुरुतं च प्राकर्मस्य बहु भाषिता च। इस मंत्र के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के 8 सिफात को, 8 विशेषताओं को बयान किया। कुरान करीम कहता है सेम इसी, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। A Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are all exalted of a character। मोहम्मद रसूलुल्लाह, बचपन की जिंदगी हो, जवानी की हो, बुढ़ापे की हो, आप बुलंद अखलाक, बुलंद मयार, अखलाक के बुलंद मयार पर आप फाइज हैं। अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयन्ति, मोहम्मद रसूलुल्लाह 8 सिफात के मालिक थे, उनमें से पुरुष भी थे। अष्टो गुनाह पुरुषम दीपयन्ति, और ऐसी रोशनी फैलाते थे आप हर जगह पे। आप कहेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत दी गई इसलिए आपने रोशनी फैलाई। मेरे नौजवानों, 40 साल के बाद आपको नबूवत दी गई, लेकिन 40 साल से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को उठाकर देख लीजिए। प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 40 साल से पहले आपकी जिंदगी के अंदर कोई दाग नहीं। कोई जवान ये नहीं कह सकता कि 40 साल के बाद नबी
بنے تب جا کر آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوئے، آپ نے پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ میرے نوجوانوں، کہنے کا ادھیکار آپ کو نہیں ہے، 40 سال سے پہلے بھی آپ کی زندگی کا 8واں سال دیکھ لیجئے، 6 سال میں دیکھ لیجئے، 8ویں سال میں دیکھ لیجئے، 12 سال کی عمر کو دیکھ لیجئے، 15 سال کی عمر کو دیکھ لیجئے، 20 سال کی عمر کو دیکھ لیجئے، 25 سال کی عمر کو دیکھ لیجئے، 35 سال کی عمر کو دیکھ لیجئے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے نوازا گیا، اور صرف قرآن میں نہیں بلکہ دنیا کے پاک پوترین گرنتھوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کیسے بتائی، اس جوانی کا تذکرہ موجود ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے سماج کی بہو اور بیٹیوں، آپ جوان ہیں، اللہ نے جوانی دی ہے، آپ کے خون کے اندر گرمی ہے، آپ کے خون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رگی حمیت کو پھر سے للکارنے کی کوشش کی ہے کہ خاموش مت بیٹھنا۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے اپنے عملی اعتبار سے اپنی زندگی کو مضبوط نہیں کیا، اگر اس وقت ہم چپ رہے، خاموش رہے، محمد رسول اللہ کی زندگی سے ہم نے اگر کچھ حاصل نہیں کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سن 2024 کے بعد قبر کھودنے کی تیاری ہے آپ کی، جلسوں سے کام نہیں چلے گا، ہم میں سے ہر بندے کو چیخ کر چلا کر بولنا پڑے گا، وی آر ینگ، ہم سب ینگ ہیں، ہم سب وی آر ینگ دیس، ہم سب نوجوان ہیں، ہم سب جوانی کے دہلیز پر ہیں، ہم اپنی شریعت کو ایک ہاتھ میں رکھتے ہیں اور دوسرے طرف بھارت کے ہمارے اپنے ملک کے دھرم کو ایک ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا دھرم کیا ہے جوانوں، پتہ ہے ہمارے ملک کا دھرم کیا ہے؟ بھارت کا، ہمارے ملک کا دھرم ہے بھارت کا سنویدھان، جہاں تقریر کرتے ہیں خوب کیجیے، مودی جی کو خوب برا بھلا کہیے، کہہ سکتے کیوں؟ آپ کے نیتا، آپ جنتا بول سکتے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن بھارت کے دھرم کے خلاف نہیں، بھارت کے سنویدھان کے خلاف آپ نہیں بول سکتے۔ آپ کو یہ ادھیکار، سرکار کے خلاف بول سکتے ہیں، پولیٹیکل کوئی نیتا ہو اس کے خلاف بول سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے، ہمارے نوجوانوں کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم کمزور، ہیلپ لیس۔ کل کی تاریخ ایک ٹرین کے اندر ایک جوان جا رہا تھا، ایک عورت سے ہاتھ میں ایسے ٹکر، صرف ایک شاید کچھ ٹچ ہوا ہوگا کونی وغیرہ، تو اس عورت نے پکڑ کر مارا اس کو، شکل میں داڑھی، اور یہ کہا کہ آج کے بعد کسی ہندو عورت کو ٹچ مت کرنا، اس کو ٹھوکر مت دینا، ادھر راستے سے نہیں جا سکتے تھے، اس کا مطلب بھول سے ٹھوکر اس کو کوئی ٹچ ہوا ہوگا، ٹھوکر لگی ہوگی، لیکن بتائیے یہ مانسکتا پھیلاتی ہے۔ We don't know، ہمیں معلوم ہی نہیں ہمیں کرنا کیا۔ ایسے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ کوئی چیز رول ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس رول ماڈل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ میں نے جو منتر و شلوک پڑھے اسی تعلق سے پڑھے۔ آج جو یہ قوم ہے، ہمارے جتنے بھی سابق نوجوان، جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں، یہ بھی ذمہ دار ہیں آج کی تاریخ میں، جو نئی جنریشن ہے یہ جو بگڑ رہی ہے۔ حالانکہ پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ گھر کے اندر بیٹا آپ کا بگڑتا ہے تو آپ ذمہ دار، اگر آپ کا بیٹا نمازی اور شریعت کا پابند نہیں ہے تو یو آر ریسپانسبل، تم ذمہ دار ہو۔ ہم محنت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ پنڈت دیانند سرسوتی جی نے یہ بات لکھی اپنی کتاب میں، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہا، کہ اس دھرتی پر ماں کی بڑی ذمہ داری ہوتی، ماترمان پترمان باپ کی بڑی ذمہ داری ہوتی، چاریاوان پرشو ویدہا، اگر کسی انسان کو مہان بنانا ہو، بڑا بنانا ہو، پرشو ویدہ پرش بنانا ہو اور جانکار بنانا ہو، ویدی بنانا ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ ماترمان پترمان چاریاوان، تین لوگوں کی محنت درکار، تین لوگوں کی محنت ضروری۔ سب سے پہلے نمبر پر ماں۔ کتنی اچھی بات کہی پنڈت دیانند سرسوتی نے،
کون سی کتاب؟ ستیارتھ پرکاش، جو کہ اسلام کے خلاف ہے وہ کتاب، یعنی مسلمانوں کے خلاف وہ کتاب لکھی انہوں نے، لیکن پہلے دوسرے منتر کے اندر انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے جو میں نے پڑھا، اس کو جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا۔ اگر کسی پرش کو ویدی بنانا ہو، کامیاب بنانا ہو، تو چاہیے کہ ماں پرورش کرے اس کی صحیح، ماں گھر کے اندر صحیح تربیت دے اپنے بچے کو۔ اس کے بعد پترمان، باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ صرف باہر کما کر آپ گھر لائیں، بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ واٹس ایپ چلا رہا ہے کہ پورن ویڈیوز دیکھ رہا، آپ کا بچہ رات میں الگ روم میں کس سے باتیں کرتا ہے، کسی غیر محرم سے باتیں کرتا ہے یا کسی ناجائز سمبند میں وہ کنیکٹڈ ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے you have great responsible for your child۔ آپ اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنے پریوار کے تعلق سے سب سے بڑے ذمہ دار آپ۔ ماترمان، ماں کی ذمہ داری اتنی ہے کہ بچے کی صحیح تربیت کرنا، پیار سے کرنا، ماترمان۔ اس کے بعد پترمان، باپ کی ذمہ داری آتی ہے، لیکن جب ان دونوں کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو بچے کہاں بھیجے جاتے ہیں؟ چاریاوان، مدرسے میں بھیجے جاتے ہیں۔ اب مدرسے میں وہاں ان کے اساتذہ، اگر ان کے استاذ اگر ان پر محنت نہیں کریں گے تو وہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا، عالم دین نہیں بن سکتا۔ ہم لوگ جو آپ کے بیچ میں کچھ بول پاتے ہیں، ہمارے اساتذہ کی اور ہمارے والدین کی ان کی محنت ہے، بلکہ بچپن میں مار مار کر پڑھاتے تھے۔ امی تو کھانا نہیں دیتی تھی کبھی کبھی کہ کھانا نہیں ملے گا جب تک سبق نہیں سناؤ۔ ابا باہر سے آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی دجال آ گیا ہو سامنے، کوئی ہٹلر آ گیا ہو سامنے۔ کیوں؟ امی تو مارتی ہی تھی، لیکن ابا آ کر یہ بولتے تھے کہ کھانا مت دو اگر سبق نہ سنائے۔ دل سے سوچتے تھے کہ ابا آئیں گے پیار کریں گے، نہیں، ابا آ کر اور سختی اور کھانا بن۔ ماں باپ دونوں کی محنت تھی، لیکن آج اس اسٹیج تک پہنچے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کن کی محنت رہی؟ اپنے اساتذہ کی محنت رہی۔ ناظرے کے استاذ، حفظ کے استاذ، سبع عشرہ کے استاذ، نحو صرف کے استاذ، فقہ کے استاذ، تفسیر کے استاذ محترم، یہ سب محنت کرتے تھے، ایک ایک باتیں بتاتے تھے۔ تو آج ہم لوگ جو بول پاتے ہیں، کچھ جان پاتے ہیں، آپ کے بیچ میں کچھ رکھ پاتے ہیں، تو انہی استاذ کی محنت، انہی پیرنٹس کی محنت ہے کہ آج آپ کے سامنے ہم بول پاتے ہیں۔ اگر آج اپنے ذمہ دار لوگ محنت کر لیں اپنے بچے پہ، اپنے ہمارے سماج کی مائیں محنت کر لیں، ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدہ، اگر کسی بچے کے اوپر ڈھنگ سے محنت ہو جائے تو آج بھی وہ بچہ زمانے کا کچھ جس لائن سے وہ محنت کرے گا دنیاوی اعتبار سے تو دنیاوی اعتبار سے اسٹرانگ بنے گا، اگر دینی اعتبار سے محنت ہوگی اس بچے کے اوپر تو دین کا وہ بہت بڑا شریعت کا جانکار پیدا ہوگا، عالم دین بنے گا، وارثین انبیاء میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن محنت ہوتی ہے، بہت کم محنت ہوتی۔ 10 سال کا بچہ ہوا ان کو کہیں اور بھیج دیا جاتا۔ میرے سماج کے مسلمانوں، ہم آپ کو پروف کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک جوانوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، یہ قوم آنے والی پیڑھی میں 30 سال 40 سال کے بعد یہ قوم بزدل ہوگی۔ سامنے صرف کچھ ظالم بول دے، جیسے ٹرین میں اس ایک عورت نے اس نوجوان کو پکڑ کے مارا، وہیں پر اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا جاتا اور یہ کہتا ہے کہ میری غلطی کیا ہے۔ وہاں پر سارے لوگ بزدل اور ہجڑے بن کر دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت ایک جوان کو پیٹ رہا، کس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکار ہماری ہے، اتر پردیش میں پھر سے ہمارے لال بجک کر آ گئے، کیندریہ میں ہمارے پریہ متر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری پشت پناہی کرتے ہیں، ہم کسی کو مار دیں، ہم کسی کو قتل کر دیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تم آہ کرو گے تو بدنام ہو جاؤ گے۔ یہ دماغ میں ہمارا بیٹھ گیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کے دل کے اندر، اگر آپ کے ایمان کے اندر ایمانی طاقت ہوگی، اگر آپ کی صحیح تربیت ہوگی، صحیح جانکاری ہوگی، آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے، ورنہ دنیا کے کسی ظالم بادشاہ سے آپ ڈر نہیں سکتے۔ آج کی تاریخ میں اپنی بات کو ماننا، اپنی بات کو رکھنا، اپنے حق کی بات کرنا سب سے بڑا جہاد کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا؟ کلمۃ عدل عند سلطان جائر، رواہ الترمذی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ظالم بادشاہ ہو، آپ کی شریعت کو مٹانے کی بات کرتا ہو، آپ کے قرآن کے اوپر بین لگانے کی بات کرتا ہو، نبی کی سنت کے اوپر پابندی لگانے کی بات کرتا ہو، اذان لاؤڈ
स्पीकर पर पाबंदी की बात करता हो, तो ऐसी सूरत में आपके संविधान के मुताबिक आवाज को बुलंद करना ये बहुत बड़ा जिहाद कहलाता है। इन्ना आज़मल जिहाद, इन्ना अफज़ल जिहाद, ये अल्फाज हैं कि नहीं हदीस मुबारका के अंदर। कौन बोलेगा जलसे के स्टेज पर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें बोलने के लिए कहें किसी कोर्ट के किसी जज के ऊपर, किसी जज के सामने, तो खड़ा होकर के कहूंगा कि सर इट इज आवर फंडामेंटल राइट फ्रॉम 12 and to the 35। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमारे धार्मिक अधिकार को बयान किया गया है। हमको हमारा धार्मिक अधिकार चाहिए, हमको हमारे मजहब पर अमल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहेंगे जवानों तो ये हो सकता, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाना चाहेंगे तो हो सकता इतना होगा कि जनाब आपके हाथ में हथकड़ी डालकर आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। लेकिन जालिम के सामने आप अपनी बात अगर रखते हैं तो ये नबी का तरीका होगा, यह काबरीन का तरीका होगा। आप अलैहिस्सलाम जालिम बादशाह के सामने में इस्लाम के पैगाम को लेकर भेजते थे सहाबाए कराम को। याद कीजिए उन नौजवानों को, याद कीजिए जिनका नाम कुरान करीम में क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने याद के तौर पर दर्ज कर दिया है। असहाबे कहफ का क्या वाक़या है? बीदोसीस दकियानूस से दो बादशाह थे। दकियानूस के जमाने में कुछ नौजवान थे जिन्होंने उस वक्त के बातिल ताकत की मुखालफत करते हुए, उस वक्त के बादशाह की मुखालफत करते हुए कहा था, ए बीदोसीस दकियानूस मैं तुम्हें नहीं मान सकता, तुमने प्रचंड बहुमत कायम की है, तुम हमारे कानून को नहीं बदल सकते, तुम हमारे इस दिल से अल्लाह की वहदानियत को नहीं निकाल सकते, तुम हमारे इस दिल से, हमारे खून से हमारे नबी की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। दो टोक लफ्जों में कहा था कि यू आर लूजर, तुम जालिम हो और तुम कमजोर हो, तुम अपनी हिफाजत के लिए तुमने इतने सिक्योरिटी इकट्ठे किए हैं, तुम्हें अपनी जान की खतरा है। मैं कहता हूं कि अल्लाह हमारा एक था, एक है, एक रहेगा। हम अपनी शरीयत पर अमल करेंगे। जब उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए तो वो सारे के सारे नौजवान बाहर निकल गए, एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते। असहाबे कहफ कहा जाता है जवानों, वो बूढ़े नहीं थे, वो जवान थे, जवान थे। 25 से 30 साल की उम्र उनकी रही होगी। 7 नौजवान चले गए, 6 से 7 वहां पर बैठकर वो लोग मशवरा करने लगे कि क्या करना है। उन सब ने कहा कि इस जालिम के सामने तो सर झुकाना नहीं, हमें डरना है तो अल्लाह से डरना, अल्लाह ही से मदद तलब करेंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारी ईमान को मजबूती दे और हमें तो इस्तिकामत के साथ रख। फ़क़ालू रब्बुनल्लाह, ए अल्लाह तो हमारा रब है, हमारी मदद कर, तुम्हारे दीन की वजह से सताया जा रहा हो। 8 नौजवानों जेल में डाले गए। हमारे उलमा को अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को इंशाअल्लाह भारत में पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति का परचम लहराएगा उनकी इन्हीं कुर्बानियों के बदले में। मेरे नौजवान साथियों क्या होता है, चले गए, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, सो गए। अल्लाह ने ऐसी मदद की कि 360 से अधिक वो नौजवान सबके सब हार में सोते रहे। उसके बाद जब उनकी आंख खुलती है तो एक रकम लेकर जाते हैं शहर के अंदर और जाकर कहते खाना लेकर के आओ। बहस होने लगी, कितने दिन सोए, कुछ बोलने लगे, 1 दिन सोए, 2 दिन सोए, इख्तिलाफात है। उसके बाद कहा कि जो तो बात की बात है, पहले जाकर कुछ खाना लाओ। शहर के अंदर जाते, वहां जब गए तो देखा, उन्होंने कहा ये तो मनमोहन सिंह के जमाने का नोट है, ये तो मोदी जी का नोट है ही नहीं, क्योंकि 300 साल का जमाना गुजर गया था, करेंसी बदल गई थी, इनके बाल बड़े बड़े हो गए थे, नाखून बड़े बड़े हो गए थे। तो सब ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि सर ये बहुत पहले का। कहा तुम लोग बहुत पहले के हो। फौरन वो नौजवान वहां से वापस होता है। बात पूरे शहर के अंदर फेमस हो गई, मशहूर हो गई कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बहुत पुराने हैं। तो वो उस वक्त का जो बादशाह था उसका नाम बीदुसीस था। बीदुसीस क्रिश्चियन बादशाह था। उन्होंने उन लोगों को बुलाया, कहा कि तुम लोग क्या करना चाहते हो और कौन। पूरी कहानी उन्होंने सुनाया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कहा घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं, जाओ एक मस्जिद तामीर की जाती है और वहीं पर रहो। फिर कहा जाता है कि इख्तिलाफी रिवायतें हैं इसके ऊपर। ये कहा जाता है कि वो लोग फिर सो गए और वो
ہے کہاں پر بغار آج تک مکمل طور پر پتہ نہیں چل پایا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، اور قیامت تک کے لیے ان کا نام ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کے اندر درج کر دیا۔ اور آج ہمارے جوان ہیں ظلم کے خلاف بولنا نہیں چاہتے، جو کچھ بولنا بھی چاہتے ہیں اسٹیج پر، میرے اوپر بہت پریشر ہوتا، بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، میرے نہیں جو لوگ کے حالات کے تعلق سے بولیں گے آپ بزدل قوم نہیں ہیں، آپ صرف تسبیح کے دانے ہلانے والے قوم نہیں ہیں، آپ محمد رسول اللہ وہ حضرت عیسیٰ والی سنت کے ایک میں تھپڑ مارو دوسرا پیش کر دو، ہمارے نبی ایسے تھے ٹھیک ہے، لیکن نبی نے ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کی، مقابلہ کیا ہے ظالم کا۔ جوان ہمارے کہاں جا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا، فیس بک، کہیں پر کوئی ٹرین چلے گا عبداللہ سالم کو آج ہتھ کڑی لگ جائے گی تو کیا کہیں گے؟ مولانا عبداللہ کو رہا کرو، جسٹس فور مولانا عبداللہ۔ کسی بچی کی ریپ ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ بلااتکار ہوتا ہے تو یہی اناؤنسمنٹ کرتے، کہاں پہ؟ فیس بک پہ۔ دھراتل پہ اترنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کے جھارکھنڈ کے تبریز انصاری کے قاتل کو بیل مل چکا ہے، کیوں؟ کیونکہ کاغذی طور پر اس کے کیس کو کمزور کیا گیا، کاغذ میں کیس مضبوط نہیں بنا۔ پروٹیسٹ ہم نے کیا، لیکن جہاں سے ان کے قاتل کو سزا ملنی چاہیے وہاں پر ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ خوب چلتا، کسی کا قتل ہو جائے، یہی ہمارا آپ کا کسی کا اچانک قتل ہو جائے تو ہو جانے کے بعد چاروں طرف شور ہو جائے گا، ادھر بھی وہاں بھی چاروں طرف پروٹیسٹ ہوگا، سڑکیں جام کر دی جائیں گی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پولیس پرشاسن آئے گی، اچھا کارروائی ہوئے گی، تو ہم یہ سوچیں گے کہ ٹی ایم کو ہم نے بلوا لیا، ہم منتری جی بھی آ گئے، آ کر ہاتھ جوڑ لیے، اب سب معاملہ ٹھیک ہوگا۔ نہیں، پروٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کاغذی اعتبار سے آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے دھارائیں کون کون سا لگایا گیا وہ چیک کیجئے ایف آئی آر کی کاپی میں، اور جب 3 مہینے کے اندر جو چارج شیٹ داخل کیا جاتا وہ چارج شیٹ کے اندر دونوں مخالف کے فریقین دونوں طرف سے برابر کے گواہان ہونے چاہیے۔ اگر 10 گواہ کا نام ہے تو 5 ادھر سے ہوگا، 5 ادھر سے ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ چارج شیٹ ایک طرف سے داخل کر دیا جاتا ہے، جدھر سے قاتل ہوتے ہیں انہی کے گواہوں کے نام داخل کر دیے جاتے ہیں، اور جب کورٹ میں جا کر اس میں ٹرائل پہ کیس آتا ہے تو فوراً ان کی گواہی ہو جاتی، نہیں سر یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو ایسا ہے، تو فلاں جگہ ایسا تھا۔ شاہدین کی گواہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بیل مل جاتا ہے۔ کیوں؟ چارج شیٹ کمزور تیار کیا گیا تھا۔ ہم جانتے نہیں کتنی بری طریقے سے اس بچے کو مارا گیا تھا آپ کسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر، لیکن کیا ہوا؟ 1.5-2 سال نہیں گزرے کہ ان کے قاتل نکل کر باہر گھوم گئے۔ کیوں گھوم گئے؟ کیونکہ ہمارے پاس ہمارا خود کا لائر ہی نہیں کوئی، ہمارے حالات کے سامنے میں ہمارے مسائل کے اوپر لڑنے والا کوئی نہیں۔ ضرورت ہے، کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو سپورٹ ملا وہ جوانوں کا سپورٹ ملا تھا۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فساد امت کے وقت ایک سنت کو زندہ کر لو، اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا آپ کو۔ ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، یہ یہودی لوگ کیوں کامیاب ہوئے میں بتاؤں گا اس کا فلسفہ۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں، آپ دیکھیے نا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی جب مدینہ المنورہ کے گورنر بنائے گئے؟ جب وہاں کے جسٹس آف قاضی بنے تھے کتنی عمر تھی؟ 17 سال کی عمر تھی۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تھا اسلام کا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ ماتر 35 سال۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تھا اسلام کو قبول کیا تھا کتنی عمر تھی؟ نوجوان ساتھیوں پتہ ہونا چاہیے آپ کو، صرف 20 سال کی عمر تھی حضرت عثمان ذی النورین کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے، ضعیف ہوں گے تب اسلام کو قبول کیا ہوگا، بالکل بالکل نہیں۔ آپ علیہ السلام کے جو مصاحبین تھے، چترپھر براتری بچیتا، چترپھر براتری بچیتا، چترپھر براتری بھردے، چترپھر براتری بھردے، 4 بڑے مضبوط ساتھی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی گئی تھی۔ ایک کا نام ابو بکر، کب ایمان لائے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
35 साल की उम्र थी। उमर फारूक की उम्र कब थी, कितनी थी जब ईमान लाए? 26 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पे इस्लाम को कबूल किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर उस्मान ज़िन नूरैन की उम्र कितनी थी? 20 साल। उनसे भी कम उम्र किनकी? हजरत अली की नौजवानों कितनी उम्र थी पता है? 12 से लेकर 14 साल, बालिग भी नहीं हुए थे ढंग से, इतनी उम्र थी। जब वो ईमान कबूल करने आए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ए अली ऐसा मत करो, जाओ पहले अपने अब्बा से पूछो, जाओ। क्यों? वो हमारे भी सरपरस्त हैं, ख्वाजा अबू तालिब से पूछो। गए? गए नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी से उल्टा सवाल किया। हजरत अली ने कहा कि बताइए, एक सवाल मैं करता हूँ आपसे। हजरत अली ने अल्लाह के नबी से कहा कि एक सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, बताइए कि ये कि अल्लाह ने हमको जब पैदा किया था तो क्या मेरे अब्बा से अल्लाह ने मशवरा किया था कि अली को पैदा करने जा रहा हूँ ख्वाजा अबू तालिब, बताइए। तो उन्होंने कहा कैसे कैसे हो सकता है? अल्लाह जब कोई काम करता है तो किसी से मशवरे की जरूरत नहीं होती, वो खुद कर लेते। तो उन्होंने कहा फिर जब अल्लाह ने मुझे पैदा करने के लिए मेरे अब्बा से मशवरा नहीं किया तो मैं उस अल्लाह के दीन को कबूल करने के लिए मैं अपने अब्बा से क्यों मशवरा करूं? कितने साल की उम्र है? 12 से लेकर 14 साल। और आजकल के 12 से लेकर 14 साल के बच्चे से पूछो, नहीं बताए। ऋतिक रोशन कौन है? वो जो कमर हिला हिला के डांस करते हैं, उनका नाम बता दें। जोबिन नौटियाल कौन है? अजी वो इंडियन आइडल में 3 मरतबा रिजेक्ट हुए, फिर भी आज बड़ा सुपरस्टार बन गए। फला फला कौन है? हमको आज ही पता चला है। ये सब बातें इन लोगों ने मेहनत की, यहाँ तक पहुंचे। इन लोगों के बारे में हमारे जवान जानते हैं, लेकिन अपनी शरीयत के बारे में, अपने मूल अधिकार के बारे में ये नौजवान नहीं जानते। हमारे 12 साल की उम्र थी हजरत अली की। बइख्तिलाफ रिवायत अर्रहीकुल मख्तूम किताब पढ़ें। 12 से लेकर 14 साल की उम्र में ईमान कबूल किया, इस्लाम का झंडा थामा था। चतुर्फिर बरादरी विजेता 4 मजबूत पिलर के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को तक़वियत दी गई थी। वो 4 पिलर गई थे, हजरत अली, उमर फारूक, उस्मान ज़ुन नूरैन, हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक की उम्र 35 साल, उमर फारूक की उम्र 26 साल, उस्मान की उम्र 20 साल और हजरत अली की उम्र 12 साल। आजकल के 12 साल का बच्चा सड़कों के ऊपर नंगा फिरता है, हमारा कलीमा नहीं जानता, नबी को नहीं जानते, शरीयत को नहीं जानते। हमारी समाज की बेटियां, हम तालीम के ऊपर उन पर गौर नहीं करते। उमूमन तकरीबन ये कहता हूं मैं कि 80% समाज की मुस्लिम बेटियां नहीं जानती है पढ़ना, न तो धार्मिक एतबार से जानती हैं कुछ, न तो मॉडर्न एतबार से कुछ जानती। जितनी तालीम नौजवान, जितनी तालीम अपने मुस्लिम बच्चों को देना जरूरी है, उतनी ही तालीम हमारी जवान बेटियों को देना जरूरी, लेकिन उन पर हम गौर नहीं करते, उनका इंतजाम नहीं करते। अम्मा आयशा 2-2 हजार हदीसों की राविया थी कि नहीं थी, बताइए। उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सारी कौन थी? ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को कोट करती थी, नकल करती थी। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि बेटियों को सील पैक कर दो घरों में, इसलिए से लोग एतराज करते हैं कि मुसलमानों में ऐसा है कि बुर्का डालकर बेटियों को कहते हैं घर में रहे। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ठीक है कि घर में रहो, लेकिन अगर तालीम के लिए कोई ऐसा व्यवस्था है, अल्लाह के नबी के ज़माने में क्या होता था? हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसा होता था कि पर्दे डाल दिए जाते थे, हदीस की कोडिंग होती थी, और औरत अगर कोई सीखती थी बाहर से, इमाम मालिक भी अपने ज़माने में यही तरीक़ा राइज किए हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े को जब कोई हदीस गलत कोई सुनाता या पढ़ा था इमाम मालिक के ज़माने में, तो औरतें लकड़ी पे लकड़ी बजाकर बताती थी कि ये रिवायत आप गलत तरीक़े से पेश कर रहे हैं। ऐसी औरतें थी। और आज की औरतें हमारी नमाज के फ़राइज़ नहीं जानती, गुस्ल के क्या फ़राइज़ है वो नहीं जानती। पूछ लीजिए, आप देख लीजिए हमारी समाज की बहू बेटियों को, बस बेटी हुई कि घर की मेहनत करेगी, घर का काम काज करेंगी, उसके बाद शादी हो जाए तो शौहर की खिदमत। तालीम के ऊपर कोई मेहनत नहीं। हमें तालीम के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। बेटी की तालीम पर यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत है। बेटियां हमारी डॉक्टर बन सकती हैं। हर कुछ जवानी की उम्र पे ही हो सकता है, बुढ़ापे की उम्र में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस कौम को कौन आगे बढ़ाएगा? कौन आगे बढ़ाएंगे जनाब?
اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں گے تو ہی آگے ہم کچھ کر پائیں گے. اشٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروتن چپرا کرمش بہو بھاشتا چا. اللہ کے نبی بزدل بھی نہیں تھے، طاقتور تھے. اللہ کے نبی پراکرمی تھے، محنتی تھے. اللہ کے نبی یتھا شکتی دانم کرتگیتا چا. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ مین، بہت زیادہ محنت کرنے والے. اللہ کے نبی بہت بڑی طاقت کے مالک بھی تھے. آپ کی بازوؤں میں 10,000 جوانوں کی طاقت تھی. اس حدیث اس سنسکرت کے اس منتر کے اندر یہ بات کہی گئی. اور میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، آپ یہ کہو گے کہ ہمارے پاس تو آپشن ہے ہی نہیں مولانا. ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو میڈیکل کے لیے 40 لاکھ روپے لگتے ہیں. ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 20 لاکھ روپے لگتے ہیں. آپ کے اسی سرزمین میں آپ اسی جھارکھنڈ کے اندر ایک مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم جب جاتا ہے دنکا تو وہ عربی سوم میں پڑھ کر جاتا ہے، حافظ قرآن بن کر جاتا ہے تو وہ پورے جھارکھنڈ اسٹیٹ کا ٹاپر بنتا. جب محنت کرتا ہے بچہ، محنت کرے گا، پڑھائی کرے گا وہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد ہوتی. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر تمہیں ایک اسوہ ملے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، کیا اسوہ ملے گا؟ ایسے وقت میں ہم کیا اسوہ ڈھونڈتے ہیں؟ نبی کی زندگی سے ہمیں ایسے وقت میں باطل طاقت سے مقابلے کے لیے کون سا میسج ملتا ہے؟ آپ یاد کرو اس وقت کو جب محمد رسول اللہ کی عمر ماتر 15 سے 20 سال کی عمر تھی. آپ علیہ السلام کی جوان تھے. آپ کے ہاتھ میں فیس بک نہیں تھا، آپ کے ہاتھ میں واٹس ایپ نہیں تھے، آپ کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہیں تھے، آپ کے ہاتھ میں گانے کے ایئر فون لگانے کے لیے کانوں میں وہ بلوٹوتھ کا کوئی سسٹم نہیں تھا. بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسی تنظیم بنائی تھی ظالموں سے مقابلے کے لیے. آپ نے ایک ایسا سنستھا بنایا تھا کہ اس سنستھا کے ذریعے سے، بلکہ اس سنستھا کو، اس تنظیم کو، اس فاؤنڈیشن کو، اس سوسائٹی کو، اس ٹرسٹ کو آپ نے رجسٹرڈ بھی کیا تھا. اس سمے میں جو ٹرسٹ کے رجسٹریشن کے، اس سمے میں جو سنگٹھن کو مضبوط کرنے کا جو کام ہوتا وہ کام آپ علیہ السلام نے کیا تھا. میرے جوانوں یاد کیجئے 15 سے 20 سال کی جو عمر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک زبید نام کا ایک شخص تھا جو یہودی تھا. آیا آس بن وائل کے پاس، دونوں نے مل کر کے کہا، آس بن وائل سے کہا کہ ہم آپ کے اس شہر کے اندر تجارت کرنا چاہتے، ہم آپ کے اس گاؤں کے اندر اپنے بزنس کو قائم کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. دونوں نے مل کر کے بزنس کی شروعات کی، دونوں نے مل کر کے تجارت کے کام کو آگے بڑھایا، شیئرنگ میں کام کو آگے بڑھایا، ایک دوسرے سے مل کر کے کام کو آگے بڑھانا شروع کیا. 1 سال تک بزنس چلا، 1 نہیں 2 3 سال تک ان کی تجارت اچھے کامیابی کے دہلیز تک چلے گئے. لیکن جب منافع کو بٹوارے کی بات آتی ہے تو آس بن وائل نے ٹوٹل منافع اپنے پاس رکھے. تو یہ لبید، یہ زبید، یہ فوراً اپنے حق کو لینے کے لیے گلیوں کے اندر گھومتا تھا کہ کوئی مرد مجاہد ہے کہ مجھے جو انصاف دلا پائے آس بن وائل سے. آج بھارت کا آس بن وائل، یہ ہمارے موجودہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے یہ فرقہ پرست باطل طاقتیں یا آپ کو ہمیں لڑاتے ہیں یا آپ پر ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہمارے حقوق کو یہ غصب کرتے. اور زبید کے بانی ہم لوگ تو زبید چیختا چلاتا تھا کہ ہم کو ہمارا انصاف کوئی مائے کا لال دلانے والا ہے. آپ علیہ السلام کے کان میں آواز پہنچتی. عمر کتنی تھی جوانوں؟ 20 سال عمر محمد رسول اللہ کی تھی. 20 سال کی عمر میں جب زبید کی یہ شکایت محمد کے کان میں پہنچتی ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ نوجوانوں، زبید کیا پریشانی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے منافع رکھ لیے گئے ہیں. اے محمد رسول اللہ، آپ ہم کو انصاف دلا سکتے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ رکو، مجھے 5 دن کا وقت دو، میں تمہیں انصاف دلاتا ہوں. میرے نوجوانوں یاد کیجئے گا اس وقت کو آپ علیہ السلام نے تنظیم کو سنگٹھن کیا. آپ علیہ السلام نے ایک آرگنائزیشن بنایا، اس کا نام یاد کیجئے، تفسیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو اس تنظیم کا نام ملے گا. اس کا نام تھا حلف الفصول. آپ نے وہ تنظیم بنائی اور آپ نے یہ کہا، لوگوں سے عہد معاہدہ کی
کے سارے مکھیا کو بلایا، سارے سرپنچ کو بلائے، سارے دانشور لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ ہم ایک تنظیم بنانا چاہتے ہیں، اس تنظیم کے ذریعے سے ہم یونیورسٹی قائم کریں گے، اس تنظیم کے ذریعے سے ہم عدالت قائم کریں گے، اس تنظیم کے ذریعے سے ہم غریب مظلوموں کی مدد کیا کریں گے۔ آج تنظیمیں تو بہت ہیں، لیکن یہ تنظیمیں صرف ان کے سربراہ فارچونر گاڑیوں میں بیٹھ کر گھومتے۔ بھارت کے اندر 35 کروڑ مسلمان، اگر ایک روپے جمع کیا جائے ایک دن کے اندر 35 کروڑ روپے جمع ہو سکتا، اور جب 35 کروڑ ایک دن میں جمع ہوگا تو ایک مہینے کے اندر اربوں روپے جمع ہوں گے، ایک مہینے میں اربوں روپے جمع ہو سکتا ہے تو پورے سال کے اندر نہ معلوم کتنے کھرب روپے جمع ہو سکتے۔ اور جب ایک روپے جمع کرے گا ایک بھارت کا مائنورٹی کا مسلمان، تو ہمارے ان تنظیموں کے ذریعے سے جھارکھنڈ کی تنظیم ہو کہ اڑیسہ یا بہار کی تنظیم ہو کہ اتر پردیش کی تنظیم ہو، تو پھر ہمیں ہماری بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے RSS بھگوا دھاریوں کے یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ جب کروڑوں روپے جمع ہو سکتا، ایک مہینے میں 35، ایک دن میں 35 کروڑ مانے رکھتا ہے۔ مسلمانوں، کمزور نہیں ہے یہ قوم، ان کی سوچ کمزور ہو گئی ہے، ہماری قیادت کرنے والی طاقت لوڑے پڑے ہو گئے ہیں۔ کرسیوں پر بیٹھ کر صرف ہوائی جہاز میں گھومیں گے، تقریریں کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن جب قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات ہوتی دونوں پلیٹ فارم پر بیٹھ جاتے، کوئی صدر بننا چاہتے، کوئی سیکریٹری بننا چاہتے، قوم بھاڑ میں جائے، ان کو موب لنچنگ کر دیا جاتا ہے تو ان کی کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس کے یونیورسٹی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی، کتنے کروڑ ہیں RSS؟ 10,000 ہے، 10,000 ممبر ہے ان کے، اور ہمارے کتنے 35 کروڑ ہیں ہم۔ اگر ہم 1 روپے جمع کریں گے تو 35 کروڑ روپے جمع ہوگا ایک دن کے اندر، ہم یونیورسٹی بنا سکتے ہیں۔ ہم ابھی تک بھاگلپور میں جو ہتیا ہوئی 1979 کو 24 اکتوبر کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ 250 گاؤں کے اندر وہ دنگا 2 مہینے تک چلا تھا، 900 مسلمان مارے گئے تھے، 100 ہندو بھائی مارے گئے تھے، اس کا انصاف ابھی تک نہیں ملا، وہ کیس ابھی تک سالو نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس فنڈنگ ہوگی تو یونیورسٹی بھی ہماری ہوگی، یونیورسٹی کالجز بھی ہمارے ہوں گے، ان بھگوا دھاری اسکول میں، ان کالجز میں ہماری بیٹیوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے پاس ایک بھی میڈیکل کالج ہے، بتائیں آپ کے کوٹا میں ہے، جھارکھنڈ کے کسی بھی اسٹیٹ میں ہماری تنظیم کی طرف سے کوئی یونیورسٹی ہے، کوئی میڈیکل کالج ہے، کوئی عدالت ہے، کوئی کوچنگ سینٹر ہے جہاں پر ہم بچوں کو لائر بنائیں، جہاں پر ہم اپنے بچوں کو وکیل بنائیں؟ نہیں ہے جناب، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے؟ بس ہے تو گدی چیز۔ عبداللہ سالم صدر بننا چاہتا، عبداللہ سالم سیکریٹری بننا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے تنظیم بنائی تھی کہ نہیں بنائی؟ آپ نے تنظیم بنا کر کے کہا تھا کہ آس بن وائل تمہاری چلنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس تنظیم کو اتنا مضبوط کیا تھا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے نبوت نہ ملتی، مجھے سرخ اونٹ بھی دے دیے جاتے، میں تب بھی اس تنظیم سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا، لیکن نبوت کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں اس تنظیم سے الگ ہو رہا۔ آج ہمارے پاس بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت تنظیمیں الحمدللہ، کمی نہیں، کمی ہے تو رہبری کی کمی ہے۔ پردے کے اوپر کیس کرنے کے لیے وکیل نہیں ہمارے پاس، جیب کا قیامت لگے گا ہمارا کیس۔ جو پردے کی فرضیت کو نہیں جانتا، ان کے وجود کو نہیں جانتا۔ ضرورت اس بات کی کہ جتنے ادارے کھولے جائیں، کیا ہم 1 روپے نہیں دے سکتے ایک دن میں؟ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے، لیکن جو لوگ ہیں، میں سب سے کائنڈلی آئی ریکویسٹ دیم آل پرسن، پلیز سر اس قوم کو لٹنے سے بچا دیجیے۔ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس سیزن کا ہمارا سب سے کامیاب پروگرام، اس لیے کہ اس وقت آپ لوگ بیٹھ کر ہماری تقریر سن رہے تو بہت بڑی بات ہے اس وقت، ورنہ اس وقت تو آدھے لوگ نیند کے آغوش میں جا چکے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں تقریر سنائی نہیں جاتی، تقریر کھلائی جاتی ہے ٹھوس ٹھوس کر، کیونکہ نیند آتی ہے، اور نیند کی حالت میں تقریر نہ تو کی جاتی، دماغ بھی منتشر ہو جاتا اور لوگ غور سے سنتے بھی ہیں۔ لیکن چونکہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں اس سچویشن میں، تو ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو کچھ پیغام دوں آپ کے حوالے سے۔ آپ اگر بیدار ہو جاؤ جوانوں تو انشاءاللہ قوم کے اندر تبدیلی ضرور آئے گی۔
ہماری جوان بیٹیوں، اللہ کے نبی کی زندگی، اماں عائشہ کی زندگی، امام ابو حنیفہ یوں ہی نہیں بنے، امام ابو حنیفہ کیوں لقب پڑا آپ لوگ جانتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، گریٹ رسپانسبلٹی، یو ہیو گریٹ رسپانسبلٹی، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، اینڈ یو شوڈ ٹو لرن دا ہاؤس کیپنگ فرام مدر، اپنی ماں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ جوانوں میرے ساتھیوں، نبی کی زندگی ہمارے سامنے، آپ علیہ السلام نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی، نبوت نہ تھی تب بھی حلف الفضول تنظیم کو بنایا۔ ہماری جتنی بھی تنظیمیں، میں دل سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر قوم کی بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے۔ سفر میں ہم لوگ جاتے ہیں کچھ جگہوں، کل مظفر پور پہ ہم رکے، جب چمپارن سے آ رہے تھے تو مظفر پور بس اسٹیشن پہ رکے، گاڑی رک کر کے ہم استنجا کرنے کے لیے جانے گئے تو ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر یہ کہا کہ سر کہاں جائیے گا؟ ہم نے کہا کہ آئی نیڈ اے فریش روم، ہمیں بیت الخلا جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر اٹس پیپر، آپ کو پیسہ دینا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ تو پیٹرول پمپ کا، اور یاد رکھیے کہ پیٹرول پمپ میں جو بیت الخلا ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں وہ سب سے سب فری ہوتا ہے، کسی بھی